جب وہ خود کہہ دیں اور خود دکھا دیں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس تک پہنچنا سوچنا بھی انسان کا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کجا ہم کجا۔ تو جس کے لیے چیز وہ خود کہہ دیں اور خود دکھا دیں تو اس کے سوال جواب ختم۔ اگر اس کو شک پڑے پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہی ہے، جو نبی کی بات پر بھی یقین نہ کرے۔ دوسری کی باتوں کی اندازہ ہے یا کہہ دیا یا محبت کی زیادہ کی وجہ سے کہہ دیا ہے، ایسے انسان کو جیسے قسم قسم کی تعویلیں آتی ہیں، تو تعویلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض مشاہد پہ سلسلہ دیسیہ پہ کرم تھا تو آقا جی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے بعد کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب اس کو شک رہے گا، اس کا تو یقین بن گیا۔ جو ادب سے رہتا ہے سننے سنانے سے آگے لے جایا جاتا ہے، پھر سنایا جاتا ہے، وہ سنتا ہے، پھر اس کو سوچ آتی ہے ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ بات سنی ہے اللہ عالم ایسے سوچتا ہے، لیکن ادب میں رہتا ہے تو خدا پھر آگے اس کو اور اضافہ کر دیتا ہے اس کی یقین کے لیے، کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو باتیں خدا رسول، کیونکہ کوئی بھی علم ہو کوئی بھی معلومات ہو تو ان چیزوں کی انتہا نہیں ہوتی، عام چیزوں کی کیسے جو خصوصیت رکھتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ سے اس کی انتہا ہوگی۔ کیسے جو کہ خضر علیہ السلام نے کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ علم کو جتنا پڑھو اس علم کو زیادہ کرو، سمجھو کہ پڑھا ہی نہیں ہے، سارا علم پڑھا ہوا ہے۔ جو قرآن میں واقعہ ہے اس میں کیا کہا تھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تم آئے ہو کہ کچھ علم میں اضافہ ہو، تم کو پتہ ہے یہ سمندر سے چڑیا اگر چونچ میں پانی لے لے تو سمندر میں کمی آئی، سمندر ویسے پڑا اس نے کچھ نہیں لیا۔ ایسے ہم تم جو علوم انبیاء ہیں اس میں پڑھے ہیں تو جتنا بھی ہم آگے جائیں تو اللہ کا علم بے انتہا ہے، سمجھو چونچ میں پانی ہے لیا کچھ نہیں، سارا سمندر پڑا ہے۔ تو پھر کیسے آپ اور ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کسی علم پر، کسی معلومات پر؟ ان کو تو چھوڑے، دنیا کی ڈاکٹری کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کے عالم نکلتا ہے، ایک سے ایک بڑھ سائنسدان نکلتا ہے، ایک سے ایک آگے نکلتے ہیں۔ تو جو خدائی خصوصی علوم ہیں ان میں کوئی پھر انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ بس جو سمجھ میں آ گیا، باقی ایک بات کو یاد رکھے ہر وقت، واللہ عالم بالصواب، بس پھوتی نہ مارے ہر وقت ہمارے فلانے تھے فلان یہ کہا یہ ہے، جیسے علماء پھوتی مارتے ہیں، میں ڈھنکے کی چوٹ کہتا ہے، ڈھنکے کی چوٹ نہ کہے، آرام نہ بیٹھ، ہاں پھوتی نہ مار، ڈھنکے کی چوٹ کہتا ہوں انعام رکھتا ہوں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ایک نے پھوتی ماری، بولا جو اس نے پوچھنا پوچھ لو۔ ایک آدمی بعد بیٹھا، اس نے کہا آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ بولتا ہاں یہ بات مجھ کو پتہ نہیں۔ کیا پھر پھوتی نہ مار، آرام سے بیٹھ۔ انسان جتنا بھی پڑھے جاہل ہی ہے، خدا کے سامنے علم والا کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا علم استعاری ہے، خدا سے لیا ہے، لیکن علم خدا کے پاس ہے۔ پھر علم جو رسول اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس کہاں ہے؟ وہ مخصوص ہیں، علم میں مخصوص ہے بہت سی چیزوں میں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کرے ان کی ٹھنڈی ہوائیں ہم کو آتی رہیں، ان کے بیانات آ رہے ہیں، ہمارے دل کھلے رہیں کہ ہم اتنی بڑی نسبت میں ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، بہت کی انبیاء نے اس نسبت کو مانگا کہ اللہ تعالیٰ کی امت میں سے کر۔ علماء سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے، تو آپ کے علماء سے پوچھیں خود کیوں نہیں بولتا میں اتنا عالم ہوں نہ جاہل ہوں، پھر کیا ہوں؟ وہ تم سمجھو میں کیا ہوں، آگے مجہول، سیل مور، آگے سیل مور۔ جب آدمی پر کوئی چیز کھلتی ہے وہ خدا کا راز بن جاتا ہے، تو کیا اپنے کو کہہ سکتا ہے؟ آپ کچھ سمجھے ہو؟ کیونکہ یہاں بڑے پھوتی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھاگ جاتا ہے، ہاں جی، وقت کا حاکم وقت کا بادشاہ سولی پہ چڑھتا ہے، وقت کا حاکم وقت کا بادشاہ ہتکڑیاں لا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، ہاں جیل میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب بتا تو کیا ہے؟ اوئے اب وہ کیا بتا میں کیا ہوں؟ تو پہلے سمجھتا نا میں یہ ہوں تو کبھی جیل میں نہ جاتا، تو پہلے سمجھتا کہ میں یہ ہوں، تیری عزت خدا ذلت میں نہ بدلتا، تو پہلے سمجھا نہیں نا، پہلے سمجھتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا، تو یہ حال بے اسباب بنتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو انسان جتنا بھی عروج پہ جائے، جتنا بھی کسی علم میں جائے، سمجھو خدا رسول کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو پھر اپنے کو کچھ نہیں ہی سمجھے۔ اس چیز نہ میں عالم ہوں نہ جاہل، میں کچھ نہیں ہوں، اگر کچھ ہوں تو اس کے کرم سے ہوں، تم بھی کچھ ہو تو اس کے کرم سے ہو، ٹھیک ہے؟ اوکے، یس پلیز، آل رائٹ۔
دیکھو انگریزی جانتے ہیں، بالکل جاہل تو نہیں ہوں، ایسے کہہ دیا۔ آج کل جو انگریزی جانے وہ جاہل نہیں ہے، انگریزی نہ جانے جاہل ہے، یہ ایسے ہیں۔ قرآن جانے نہ جانے، حدیث جانے نہ جانے، اس کو تربیت دین کی ہونی، بس انگریزی جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا گدھا ہے۔ چل جذبے میں آ گیا ہوں، ہاں یار تو بھی بس رہن دے، چل چل۔ ان سے اپنے جہاں کو چلائے ہو، نین سے اپنے جہاں کو چلائے، تصرف میں سب حضرت مصطفیٰ کے، تصرف میں سب حضرت مصطفیٰ کا۔ دنیا کے سارے سائنسدان آپ اکٹھے کر لیں کہ بادل کو جب چاہو برسا لو، برسا سکتا ہے؟ کیا درخت ہے، اس کو بولو آؤ، جب میں کہوں جانا نہیں تو کھڑا رہنا، آنا ہی مشکل ہے، جانا تو کی بات نہیں کرو۔ اس مقام میں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، اشارہ درخت آ جاتے تھے، قضائے حاجت کر لیتے تھے، پھر کہتے چلے جاؤ درخت چلے جاؤ۔ یہ ایک ہی یہ ایک ہی معجزہ کافی ہے۔ اسی کسی نے افسوس سے کہا کہ افسوس ہے جس کو محمد کی نبوت پہ یقین نہیں آیا، کہ اس سے بڑی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اور بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ حصہ لیتے نعت خوانی میں حصہ لیتا ہوں، کچھ تھوڑا بول لوں، شاید میرا مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ آپ سننے آتے ہیں، بار بار بھی سنے تو کم ہے کہ رحمتیں برکتیں اترتی رہتی ہیں، تو سننا بھی کم ہے، بولنا بھی کم ہے۔ ان کے حق میں جتنی تعریف کریں، جتنی سنیں، کچھ نہیں ہے، ہم کو کرم ہی رحم ہوتے ہیں۔ اوروں کی تعریف چھوڑیں، اوروں کی باتیں چھوڑیں، ڈیڈیز پڑھنا چھوڑیں، ایک درود شریف ہی شروع کر دیں، آپ پہ بے انتہا کرم ہوگا۔ شاعری شعری کی کتابوں کو سب کو آگ لگا، اول سے آخر انتہا سے لے کر یہ تک سب شاعروں کو ایک بھاڑ میں ڈالیں۔ بے سمجھی سے درود شریف پڑھیں، آپ پہ رحمت۔ بے سمجھی سے قرآن پڑھیں، آپ کے دل کا زنگ اترے گا، خدا کا قرب ملے گا۔ اب بتائیں، شاعری نقصان دہ ہے، سخت نقصان دہ ہے۔ آقا جی کہتے ہیں کہ اس کی پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، اگر کچھ کرے تو تعریف حمد باری تعالیٰ یا تعریف خدا میں کرے، اور نقص سے پاک بھی ہو شاعری، کوئی نقص سے پاک بھی اور نقص سے ایک طرف ہو کے بھی کرے، تب بھی اس میں شاعری کے الفاظ میں وہ رحمت نہیں ہے جو رحمت آقا کے درود پڑھنے میں ہے۔ تب بھی اس میں دنیا کے شاعر اکٹھے ہو جائیں، مل کے شاعری کریں، پاک اور نفاست والی، لطافت والی، جیسے بھی بنائیں، اس میں وہ رحمت وہ کرم نہیں جو بے سمجھی سے قرآن پڑھے، اس میں جو رحمت آپ پہ اترے گی۔ اس کو تو مانتے ہیں؟ ہاں، ان چیزوں سے جن کے گھر میں شاعری والی اٹھا کے سمندر میں پھینکو سب کو، بالکل شاعری نہیں کرنی ہے۔ اگر کچھ کرنی ہے تو اس شاعر کی طرح کرو۔ اس شاعر نے کہا نہ ہمارے ابتداء میں کسی شعر کا حصہ کسی کی شاعری کے نہ انتہا میں، اگر میرے پاس حصہ ہے تو جو کچھ کرم ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ کسی محبت والے نے کہا رضا کی صنعت، رضا کی زبان تمہارے لیے، اوئے اوئے اوئے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ پھوتی خان سب جگہ ادھر بھی شعر بول دیا، ادھر بھی بول دیا، ادھر بھی بول دیا، اور نہ بھی کوئی ایسے اس میں نقص ہو، تب بھی وہ بیکار ہے۔ اس میں وہ رحمت نہیں جو رحمت زبان مصطفیٰ میں ہے، اور جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ پڑھیں، اور جو قرآن میں رحمت، اس کی تو بے انتہا رحمت ہے کہ آقا اس کی بہت حرص دلائی ہے، اور اس کے لیے بہت کوشش کی ہے کہ اس کی ایک قل واللہ پڑھنی آپ کے لیے بے انتہا رحمت ہے۔ قل واللہ ہی آپ پڑھتے ہیں رات دن۔ ایک صحابی کی جنازے میں شامل ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ، تو پورا پیر نہیں رکھتے تھے، انگلیوں پہ سے ایسے تھوڑے چل رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ قدم مبارک نہیں رکھتے، کہا فرشتوں کا اتنا زلزول ہے زمین میں جگہ نہیں ہے۔ پوچھا اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کہا یہ قل واللہ بہت پڑھتا تھا۔ آگ لگائیں شاعری کو، قل شریف پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ اس قرآن میں اتنی برکت ہے، ایک چھوٹی سورت کے لیے آپ 3 دفعہ پڑھیں قرآن کے ختم کے ثواب۔ اس میں کون سے ختم کے ثواب ہے؟ شاعری میں، اس کی ٹیلی ویژن میں دیتے، اس میں دیتے، مشاعرہ دیتے۔ نوجوان کو جہاں ڈالو یہ ڈل جاتے ہیں، ان کے دماغ خراب کرتے ہیں، ان کو بوسیدہ کرتے ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں، ہاں ان چیزوں سے ان کو ہٹائیں، ان چیزوں میں لگائیں جو زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ فائدہ مند خدا کا عشق، نبی کا عشق۔ تو ان کی باتیں کریں گے، اس ماحول میں جائیں گے تو کچھ ہوگا نا، احساس پیدا ہوگا، تو ہم بدلیں گے، ہمارے پر رحمت خدا کی آئیں گی۔
اور ہم مصیبتوں سے نکلیں گے، گندے حالات سے نکلیں گے، اچھے حالات پیدا ہوں گے۔ یہ خدا کی ذات کرتی ہے، وسیلے سے کرتی ہے، اور اعظم وسیلہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی بھی تجربہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں کہ عالمین میں جو کچھ بھی ہو، کسی قسم کی مشکل ہو، کسی قسم کی تم کو وہ ہو، تو اس کی رحمت للعالمین، عالمین سارا رحمت مصطفیٰ میں ہے، اگر جوڑ لیں ان کا رابطہ۔ اب دیکھو میں ظاہر آپ کو کہتا ہوں، لیکن ان کا نام لیتا ہوں کتنی مجھے فائدے ہوتے ہیں، اب سچا جھوٹا خدا جانے نا۔ آپ کے سامنے صفائی پیش کے مجھ کو کیا حاصل ہوگا، برائی پیش کے کیا ہوگا؟ آپ آئیے پھرتو گرتو، میں آپ کو صاف کہوں، آپ ہیں پھرتو گرتو، لیکن میں پھرتو گرتو تم لوگوں سے آگے نکل گیا ہوں کہ تم کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ میرے پیچھے بھی جاتے سلام کرے، شیخ صاحب کو سلام کرے، سلام کراؤ کرو، شیخ صاحب بیٹھو، وعلیکم السلام، حضرت جی حضرت جی، یہ کس نے کروایا حضرت جی؟ سوچیں آپ، اب سچا جھوٹا کا پتہ نہیں، شاید حضرت جی ہوئے، دوسرا کہتا ہے یار میرا تو کام ہو گیا، میں تو تھوڑا سمجھتا ہوں کچھ ہے، جس کا بڑا کام ہوا وہ کہتا ہے یار مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بات ہوئی تھی، اس نے ایسے کہہ دیا تو ایسے ہو گیا تھا۔ پھر ادھر سے مسئلہ چلتا ہے، ادھر سے مسئلہ چلتا ہے، پھر یقین بنتا ہے، میں بولنے میں زبردست وکیل ہوں، وکیلوں کی زبان بند کر دوں خدا کی قسم انشاءاللہ۔ ہوں ان پڑھ، 6 جماعتیں پڑھا ہوں۔ اب سمجھے کچھ کیسے تم کو بٹھایا ہوا خدا نے یہاں، بیچ میں پھوتی ہیں موتی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے چپ کرو، ادب ہے تھے، ادب ہے، ادب ہے۔ دیکھو تو اس لیے میں آپ کو کھینچتا رہتا ہوں، اگر آپ کا دل لگ گیا جناب عالی سے تو آپ خدا کی قسم کسی کو جناب عالی نہیں مانیں گے۔ دل لگنے کے بعد آپ کہیں گے جناب عالی بیکار ہے، کسی کو کہیں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ، خود ہی کہیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے آپ کے دل لگے، دل لگنے کے بعد کچھ معاملہ سامنے آتا ہے، جب تک دل نہ لگے تو پھر وہ معاملہ سامنے نہیں آتا، باتوں تک رہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ باتوں تک نہ رہیں، کچھ آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، ہونا ہے تو پھر نبی کا درود بہت پڑھیں، جو وقت بچے خدا رسول پہ خرچ کریں، اور جو بڑی نوکری وقت نہیں نکلتا، زندگی دوبارہ تم کو نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے نبی کریم کا رابطہ کمزور ہو یا بغیر رابطے کے مر جائے، کلمے ہی تک چلے، کلمے پر عمل نہیں کیا، منافقوں کی زندگی گزاری اور منافق ہی مرا، دل جگر مسلمان نہیں تو زبان سے کیا کلمہ پڑا۔ ہاں تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں ہم جڑے رہیں آپس میں، اور یہ باتیں کرتے رہیں جو ہوتی رہتی ہیں، یہ نعتیں چلیں تاکہ ہم احساس پیدا ہو۔ جب احساس پیدا ہوگا تو ندامت پیدا ہوگی، کچھ ہم محبت میں قدم اٹھائیں گے۔ آدھی رات کے بعد اپنے سونے کو کم کریں، آج سے اذان سے آدھا گھنٹہ اٹھیں، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ اٹھیں، پھر 1.5 گھنٹہ اٹھیں۔ آپ کے وظیفے تہجد میں پوری ہوں، نفل تہجد میں ہوں، وہ آپ اس چیز کو ایسے سمجھیں اس سے بہترین وقت مجھ کو نہیں ملے گا، اور اس سے بہترین کمائی دنیا آخرت میں ہی ہے کہ خدا خود پوچھتا ہے کیا چاہیے، کیا وجہ ہے، کوئی بھی چیز چاہیے اس کی وہ وضاحت اب نہیں کر سکتے، مسئلہ لمبا ہو جائے گا، تو پھر ایسا وقت چھوڑنا چاہیے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر تہجد فرض تھی، کیوں فرض تھی؟ ہم پہ فرض نہیں، ہم کمزور ہیں، کہ خاص محبت تھی، ہمارا تمہارا ملنا ہے محمد بہت ضروری ہے ایسے وقت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ضروری ہے۔ فتہجد بھی نافلۃ لک، کچھ تہجد کو اٹھا کرے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علیہ، یا کچھ زیادہ کر لو۔ اور تہجد کا قرآن پڑھنا زبردست اثر کرتا ہے۔ ان قرآن الفجر، آگے سورۃ مزمل میں ہے، اشد وطئا، بہت زیادہ دل کی گہرائی میں جاتا ہے۔ اس وقت آدھا سپارہ، پونا سپارہ، چاہے پاؤ سپارہ، 1 ورقہ ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ نے محبت کے رستے میں قدم رکھنے ہیں، سننے سنانے، تو محبت کے کاموں میں ابتدا کریں، دوستوں کو کم کریں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو زیادہ وقت دے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے ادھر انسان زیادہ لگا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ دنیا میں زیادہ، لوگوں میں زیادہ، اور خدا کے کاموں میں کم، پھر ہماری محبت خدا سے زیادہ ہے نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تم کو امان چاہیے ہر مصیبت سے، خدا کی قسم، دنیا آخرت میں ہر عذاب سے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ جو تمہارے لیے کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ بس آپ نیت خوانی آ کے سنا کریں، شاعری کو آگ لگائیں، اور اللہ رسول کی محبت کی باتیں کرتے رہیں، تو باتیں کرتے کرتے بھی آدمی کو اثر ہو جاتا ہے۔
تو کسی دن سے دلی معاملہ تمہارا شروع ہو جائے گا. جب دلی معاملہ شروع ہو جائے گا تو کچھ اور بھی تم کو تبدیلی آ جائے گی. لوگ کہیں گے مجذوب ہو گیا، لوگ کہیں گے نعرے مارتا ہے، لوگ کہتا ہے تو گھر سے نہیں نکلتا ہے، لوگ کہتے تو تسبیح نہیں چھوڑتا ہے، لوگ کہتے داڑھی رکھ بیٹھا ہے، کی ہو گیا ہے، داڑھی رکھ بیٹھ کی ہو گیا، کچھ ہو گیا تو شیطان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا. عورت کہ پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا ہے، کہتی رہے. ان کی محبت کے تقاضے میں دوسری محبتیں نہیں اڑنی چاہیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے داڑھی کوئی زیادہ لمبی ہو رہی ہے. ہاں ہم تو ایسے چاہتے ہیں وہ صدر آئے، وہ جنرل آئے، وہ کرنل آئے، لوگوں کو عشق محمد اور عشق رسول اور عشق رسول کی باتیں بتائیں اور اسی طرح لے جائیں ان کو. باقی کام خدا خود ہی کرے گا. نہ تم ہندوستان کا بندوبست کرو نہ اپنے پاکستان کا. جب انسان کا خدا ہو چاہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے وسائل خود ہی مہیا ہو جاتے ہیں. ہاں خدا کرم خدا رسول کے بن جائیں تو ہر مصیبت سے چھوٹ جائیں، اور جب تک ان کے نہیں بنے گے نا ہمارے کام نہیں بنیں گے. باقی کرم اور رحم خیرات سب مسلمانوں پر ہے، کافروں پر ہے. خدا اللہ رحم کرتا ہے، کافروں مسلمان سب کو رزق دیتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں ہم خصوصی امان اور خصوصی معاملے میں آ جائیں. وہ یہی ہے کہ غلامی مصطفیٰ تم کو بنائے گی. تو یہ باتوں میں آتے رہا کریں، نیت خوانی سنتے رہا کریں، میری باتیں سنیں. جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایک وقت میں تم کو سر پیر انگلیاں ناخن آنکھیں اس میری بات میں سب نظر آ جائیں گے. دیکھ لینا، کیونکہ کھلی بات یہ کرنی اچھی نہیں. یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں خدا رسول کی، اور طریقت ہے یہ ساری راز. ہاں اس میں علم نہیں پڑھائے جاتے، اس میں علم کے نور دیے جاتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے. ہوتا علم ہے، وہ علم الفاظی ہے. یہ علم جہاں سے یعنی نور کی صورت میں، فیض کی صورت میں، کہ تم کو وہ معلومات ہو جائے گی جو کتابوں والوں کو نہیں ہوگی. تم وہ باتیں کرو گے جو ان کے ذہن میں کبھی نہیں آئیں گی. وہ جو پڑھائیں گے اس کی شرح تمہارے پاس وہ ہوگی، اس کی شرح ان کے پاس ایسی نہیں ہوگی. کہ اتنا دماغ مارا اس کی شرح کا نہیں پتہ چلا، یہ تو ان پڑھے بولتا ہے. جس کے پاس فیض محمد ہے، اس نے غلامی مصطفیٰ کی ہے، مشقت سے چھوٹ گیا ہے. یہ طریقت میں کہتے بعض لوگ ایسے داخل ہوئے لیکن محبتی تھے تھوڑے، لیکن ان کا عالمانہ رنگ تھا. تو کسی مسئلے میں کچھ ان کو الجھاؤ ہوا، وہ کتابیں لینے چلا گیا. میں دیکھو اس مسئلے میں علماء نے کیا لکھا ہے. کہتے خدا نے اس پر کرم کیا، حجابات اٹھے جناب رسول حیات النبی ہیں. تو دیکھو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ کتابوں کو مت الجھن میں مت پڑھو. جو تم مسئلہ ڈھونڈتے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آج سے فیض چلے گا. ایک دن جب ہی مسئلہ تم کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کتابوں سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. تو بہرحال آپ تسبیحوں میں لگے رہیں، ان چیزوں میں لگے رہیں کہ تسبیح اللہ نے کہا ہے، نبی کریم نے تسبیح کا کہا ہے. تو یہ بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اور خدا نے کہا قرآن ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ تم کیوں نہیں بیان کرتے اس کی تسبیح پڑھتے ہو. پھر تسبیح پڑھنی چاہیے نا. ہاں تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے.